بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ کا جبل نور پہ غار حرا میں آنا جانا ہوتا تھا، اور وہاں آپ جبل نور کے اوپر پہاڑی تھی، پہاڑی کے اوپر ایک غار تھی، وہاں خلوت میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ جگہ ایسی ہے کہ سامنے بیت اللہ بھی نظر آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے اس پہاڑ کا انتخاب فرمایا اور وہاں بیٹھ کر تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے، سامنے بیت اللہ کی زیارت کرتے۔ گھر سے ضروری سامان لے جایا کرتے تھے جس سے آپ اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ 30 دن کے بعد، 40 دن کے بعد جب ضرورت ختم ہوتی تو واپس گھر آتے اور پھر لے کے چلے جاتے۔ آپ کو خلوت بہت پسند تھی، تنہائی میں اللہ کی عبادت بہت پسند تھی۔ یہ ابتدائی دور تھا اور آپ کو کچھ خوابیں بھی آنے لگی، اور وہ خوابیں بھی ایسی سچی کہ جو آپ خواب میں دیکھتے، بیداری کی حالت میں وہی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ پھر ایک دن آپ غار میں تشریف لے گئے تو جبرائیل امین آئے۔ اصلی شکل میں نہیں تھے، اس لیے کہ اصلی شکل میں تو ان کے اتنے پر ہیں کہ اس غار میں سما ہی نہ سکے۔ انسانی شکل میں بھی نہیں تھے۔ آئے اور کہا کہ پڑھو پڑھو۔ بچے سے کہیں آپ پڑھیں تو سامنے قاعدہ ہوتا ہے، بڑے سے کہیں پڑھو تو اس کے سامنے قرآن ہوتا ہے، کسی اور کے پاس کہیں تو کچھ لکھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں پڑھو۔ تو یہاں فرشتہ بھی کچھ لکھا ہوا لے کے آیا، کہا پڑھو۔ ایک مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا، ہر بار آپ نے یہی بات فرمائی کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ تو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور خوب دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر سینے سے لگایا، پھر چھوڑ دیا، پھر سینے سے لگایا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر اس فرشتے نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پڑھو۔ آپ پڑھتے چلے گئے، لیکن آپ کی کیفیت مختلف ہو گئی، آپ کا دل دھڑکنے لگا، اور یہ آیتیں لے کر آتے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آئے۔ آپ پر کپ کپی طاری تھی، اور آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔
انہوں نے کچھ اڑا دیا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی وہ کیفیت ٹھیک ہو گئی۔ اور آپ نے اپنی وہ پوری صورتحال جو آپ نے وہاں غار حرا میں دیکھی اپنی اہلیہ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ کی شان ہے، آدمی پریشان ہو اور آدمی بے چین ہو اور آدمی کسی تکلیف میں ہو تو نبی اور نبی کی باتیں آدمی کو تسلی دیتی ہیں۔ آدمی پریشان ہو، آدمی تکلیف میں ہو، آدمی پر گھبراہٹ طاری ہو تو نبی یا پھر آج نبی کی باتیں آدمی کے لیے تسلی کا باعث، آدمی کا حوصلہ ملتا ہے، ہمت بڑھتی ہے، گھبراہٹ ختم ہوتی ہے، اندیشے ختم ہو جاتے ہیں، اطمینان اور سکون مل جاتا ہے۔ اور یہاں تو نبی پر گھبراہٹ ہے، سبحان اللہ، اور یہاں تسلی کون دے رہی؟ حضرت خدیجہ۔ اللہ نے اس خاتون کو بھی بڑا مرتبہ دیا تھا کہ سارے جہان کے لیے تسلی کا سامان نبی اور نبی کی باتیں، اور آج یہاں تسلی مل رہی ہے نبی کو اپنی اہلیہ سے، حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایسی باتیں فرمائی جو ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو اصل میں جس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے۔ اور فرمانے لگے کہ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، اور آپ تو ضرورت مند کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ تو مفلس آدمی کو کما کے دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، وتعین نوائب الحق، آپ تو مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا آپ تو حقوق العباد ادا کرتے ہیں، اور ایک آدمی کے ساتھ جو اچھا کر سکتا ہے ان سب چیزوں کا اس خاتون نے ذکر کر دیا۔ یعنی وہ اچھائی کرے گا رشتہ داروں سے یا اجنبی سے، اب اجنبی سے کرے گا وہ محتاج ہوگا یا غیر محتاج ہو جائے گا، تو ساتھ یہ بھی فرمایا وَتُكْرِمُ الضَّيْفِ، آپ تو مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ یعنی اس میں رشتہ دار بھی آ گئے، غیر رشتہ دار بھی آ گئے، غیر رشتہ دار میں مجبور بھی آ گئے، غیر مجبور بھی آ گئے، ضرورت مند بھی آ گئے، غیر ضرورت مند بھی آ گئے۔ مہمان تو ضرورت مند نہیں ہوتا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے۔ اور آپ کی کن خوبیوں کا ذکر کیا، کن اعمال کا ذکر کیا جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔
یہ نہیں کہا آپ خلوت میں اتنی تسبیحات پڑھتے ہیں غار حرا میں جا کر، آپ غار حرا میں اتنا ذکر کرتے ہیں، آپ تنہائی میں جا کر اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ تنہائی میں جا کر اللہ کی یکسوئی سے عبادت کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، یہ نہیں فرمایا۔ آپ کے ان اعمال کا تذکرہ فرمایا، ان افعال کا تذکرہ فرمایا جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ امت کی اس ماں نے پوری امت کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہو اور اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہو، اللہ کی مدد ساتھ رکھنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت ساتھ رکھنا چاہتے ہو، اللہ کا سہارا ساتھ چاہتے ہو، تو پھر تم اپنی زندگی میں اللہ کے بندوں کا خیال رکھا کرو۔ اگر اللہ کی مدد اپنی زندگی میں چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مشکلیں آسان کریں اور ہر مشکل میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو، پھر تم اللہ کے بندوں کا خیال رکھو۔ اللہ کبھی تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ جو تم سے بن پاتا ہے اللہ کے بندوں کی مدد میں، تم اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، تو اللہ تو بڑا غیور ذات ہیں، بڑے قدردان ذات ہیں، وہ ذات کبھی تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی۔ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی یہ چاہے کہ اس کے تذکرے پیچھے ہمیشہ اچھے رہیں، اور بعض محدثین نے اس کا مطلب یہ لکھا کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو۔ کوئی یہ چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وصل الارحام، صلہ رحمی کرے۔ عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن سلام صحابی رسول، فرمایا میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو آپ کی زبان سے جو سب سے پہلے کلمات سنے جس نے میرے دل کی دنیا ہی بدل دی۔ یہودیوں کا بڑے عالم تھے، اور جب اسلام کی یہ تعلیمات سنی تو بہت متاثر ہوئی، بہت متاثر ہوئی۔ فرمایا سب سے پہلے آپ کی مجلس میں آیا، میں نے آپ کی زبان سے یہ کلمات سنی، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب یہ کھانا کھلانا صرف غریبوں کو نہیں ہے، رشتہ داروں کو کھلاؤ، مہمانوں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، احباب کو کھلاؤ، جس کو بھی کھلا سکتے، امیر کو کھلاؤ، غریب کو کھلاؤ۔ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہیں اور تم تہجد میں کھڑے ہو، تدخلوا الجنت بسلام، پھر تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ، پھر تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہو، جنت کے راستے میں، جنت میں جانے میں تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہو۔
تین چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے اور ایک چیز کا تعلق عبادت سے، اور جنت کی خوشخبری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اہلیہ اور آپ کے اہلیہ کے کلمات بھی یوں لگتا ہے اللہ نے دل میں القاء کر دیے، زبان پہ جاری کر دیے۔ کہ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو ان کا خیال رکھتے ہیں۔ آدمی صدقہ دے رہا، خیرات کر رہا، بلکہ زکوٰۃ دے رہا، اور ان کے رشتہ داروں میں کوئی آدمی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، فقیر ہے، مدد کا محتاج ہے، ان پہ خرچ کرے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ ایک ثواب تو خرچ کرنے کا ملے گا، دوسرا ثواب صلہ رحمی کا ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ جیسے کوئی آدمی وہاں خرچ کرتا ہے جہاں دین کی حفاظت ہوتی ہے، جہاں دین کی اشاعت ہوتی ہے، جہاں سے دین پھیلتا ہے، جس سے دین کو تقویت ملتی ہے، جس سے دین کو طاقت ملتی ہے، وہاں جب خرچ کرتا ہے تو ایک تو خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا ثواب اسے دین کی حفاظت اور اشاعت کا بھی ملتا ہے، دگنا ثواب۔ ایسے ہی جب رشتہ دار محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ خالہ ہے، چاہے وہ پھپھی ہے، چاہے کوئی اور دور کا رشتہ دار ہے، ضرورت مند ہے۔ اور ضروری نہیں کہ ہمیشہ صدقہ خیرات ہی کرے، ہدیہ دے دے، ہدیہ دے دے، ہدیہ دے دے، ثواب زیادہ ملے۔ فرمایا آپ تو رشتوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کے اندر تو یہ بڑی خوبیاں ہیں حقوق العباد کی، آپ تو وتحمل الکل، آپ تو محتاج آدمی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور مفلس آدمی کی آپ مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی آپ خیال رکھتے ہیں، اور مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ نہیں رسوا ہو سکتے، آپ نہیں رسوا ہو سکتے۔ تو یہ چیزیں میرے پیارے نبی کی خوبصورت سیرت کے نمایاں عنوانات ہیں، آپ کی زندگی کے نمایاں اعمال ہیں، پیارے نبی کی پیاری زندگی کے خوبصورت اعمال ہیں۔ اس سے جہاں اللہ راضی ہوتے ہیں اس کی مدد اور نصرت اترتی ہے، جہاں اس کے ہاں سے رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت اس اعمال کی برکت سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں محبتیں بھی فروغ پاتی ہیں، اتحاد بھی فروغ پاتا ہے، اتفاق کے بھی پھول کھلتے ہیں، دلوں کے اندر سے کینہ، حسد، بغض کے کانٹے اکھڑ جاتے ہیں، اور نئی نئی محبت کی کلیاں کھلتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب معاشرے میں یہ اعمال زندہ ہوتے ہیں، اب تو نفسا نفسی کا دور ہے، اور ہر آدمی اپنا فائدہ، اپنا نفع، اپنی غرض، اپنی خواہش پورا کرنا چاہتا ہے، اور پھر پوری بھی نہیں ہوتی، پوری بھی نہیں ہوتی، اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ نہیں ہوتی۔
اللہ کی مدد نصرت صاحب. تو یہ حقوق العباد ہیں. جب معاشرہ ان حقوق پہ کھڑا ہوتا ہے اور ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے تو پھر ان کا تحفظ اللہ کریم کرتا ہے. پھر اللہ کی مدد اور نصرت اس معاشرے کو سنبھال لیتے. فرد کرے گا تو فرد کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، گھر کرے گا تو گھر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، خاندان کرے گا تو خاندان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. معاشرہ ان حقوق پہ کھڑا ہوگا تو معاشرے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. قوم اس کے لیے کھڑی ہوگی تو قوم پر اللہ کی مدد و نصرت ہوگی. یہ اسلامی زندگی ہے. یہ اسلامی زندگی، یہ مسلمانوں کی زندگی ہے. اور مغربی زندگی کیا ہے؟ بوڑھا باپ بھی بوجھ، بوڑھی ماں بھی بوجھ، بیٹا بھی بوجھ، اولاد بھی بوجھ، اولاد کے لیے ماں باپ بوجھ، کوئی کسی کا نہیں. کوئی کسی کا نہیں. ہر شخص اپنی زندگی میں تنہا نظر آتا ہے. مسلمان معاشرے میں تو اس کا تصور بھی نہیں تھا. لیکن جب مغربی نظام تعلیم آیا، مغربی ماحول آیا تو آج وہ ساری خرابیاں مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو گئی. ساری بیماریاں آ گئی. مہمان بھی بوجھ بن گیا. اور اس مسلمان نادان کے یہاں تو مسلمان کبھی بوجھ ہوا ہی نہیں کرتا تھا مہمان. اس لیے کہ اس کا تو ایمان اور یقین تھا کہ مہمان تو اپنا رزق خود لے کے آتا ہے، اور بس اوقات اتنا لے کے آتا ہے، کھاتا تھوڑا ہے، گھر پہ زیادہ چھوڑ کے جاتا ہے. اس کا تو ایمان اور یقین یہ تھا کہ مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے، اور بس اوقات اتنا لے کے آتا ہے کہ کھاتا تھوڑا ہے، میزبان کے لیے زیادہ چھوڑ کے جاتا ہے. اسے خوشی ہوتی تھی مہمان آ گئے، لیکن اب بوجھ بن گیا. ایمان والوں کی خاص خوبی تھی مہمان کا خیال رکھنا. اور اب تو مہمان رشتہ دار بھی آ جائے وہ بھی طبیعت پہ بوجھ بن جاتا. کوئی کسی کا نہیں کھاتا. سب کو اللہ رزق دیتا ہے، سب کو اللہ کریم رزق دیتا ہے. بلکہ اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ میں تو صرف رزق کے اسباب اختیار کر سکتا ہوں، رزق نہیں لا سکتا. رزاق تو صرف اللہ ہے. میں تو دکان کھول سکتا ہوں، فیکٹری لگا سکتا ہوں، کارخانہ لگا سکتا ہوں، زمین پر بیج ڈال سکتا ہوں، لیکن کسی بائر کے دل میں ڈالنے والا تو اللہ ہے. خریدار کو میری طرف بھیجنے والا تو اللہ ہے. جو زمین کے اندر سے دانے کا پھٹنا اور گرمی سردی میں اس کی حفاظت کرنا اور اس میں ذائقے ڈالنا، رنگت بھرنا، اس کے سائز بنانا تو اللہ کا کام ہے. اس نے 10 دکانیں کھولی ہوئی ہیں، اس نے 1 دکان کھولی ہوئی ہے. وہ چاہے تو 1 سے اتنا دے جو 10 سے نہ ملے. رزاق تو وہ ہے.
رزق تو وہ دیتا ہے. میں تو صرف زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں نا بھائی، اسباب اختیار کر سکتا ہوں، محنت کر سکتا ہوں، بس. باقی کسی کے دل میں ڈالنا، کسی کو میری طرف بھیجنا، کہیں اجلاس تو نہیں ہوتا نا کہ 10 آدمیوں نے ادھر جانا ہے 10 آدمیوں نے ادھر جانا ہے. یہ تو اللہ کی قدرت ہے. اور آپ دیکھتے نہیں ہیں، فصل پکی ہوتی ہے سب خراب ہو جاتی ہے. ایک ہی کھیت پھل دیتا ہے، دوسرا کھیت اجڑ جاتا ہے. رزاق اللہ. تو مسلمانوں کی یہ خوبیاں تھی، صلہ رحمی کرنا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا، مہمانوں کا اکرام کرنا. اور یہ اکرام نیوتا کی بنیاد پر نہیں تھا کہ انہوں نے ہمارا خیال رکھا ہے اس لیے ہم بھی ان کا خیال رکھیں. اس سے تو شکوے شکایت بڑھتی ہے کہ ہم نے یوں خیال رکھا تھا، انہوں نے ہمارا یوں استقبال نہیں کیا. اس سے تو شکوے شکایت بڑھتے ہیں. ہم تو ہر آدمی کا اکرام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائے. میرے ایمان کا تقاضا ہے، میری دینداری کا تقاضا ہے. دینداری کا تقاضا. اور جس سے جتنا بن سکتا ہے ضرورت مند کی مدد کر. حدیث میں آتا ہے جو کسی حاجت مند کی حاجت ڈھونڈ کر اور اس کی حاجت پوری کرتا ہے اور اس میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں. ہاں، غریب سے ضرور یہ کہا کہ تم خوددار رہنا، تم غیور رہنا، تم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اس لیے کہ تم ہاتھ پھیلاؤ گے تو زندگی بھر پھر ہاتھ پھیلاتی رہو گے. اسے سبق دیا کہ تم خوددار رہنا، اپنی حاجت مخلوق کے سامنے پیش نہ کرنا. لیکن دوسری طرف مسلمانوں کو ترغیب دی، ایمان والوں سے کہا تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرو. ادھر انہیں خوددار بنایا، ادھر انہیں سخی بنایا. انہیں تو یہ ترغیب دی کہ اگر تم نے ہاتھ پھیلائے تو زندگی بھر پھر پھیلاتی رہو، محتاج رہو، پھر تمہاری حاجت کبھی پوری نہیں ہوگی. انہیں تو کہا خوددار. اللہ کی شان. امیر تھے، غریب تھے، جب دین پہ تھے تو یہ سب چیزیں تھیں. ایک دن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت آیا، سونا، چاندی، جواہرات، ہیرے. مسجد نبوی کا صحن بھر گیا، لیکن دیندار لوگ تھے. ان مادی چیزوں کی زیادہ دل میں اہمیت کوئی نہیں تھی، اہمیت اخلاقیات کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا، وہاں ضرورت مند بھی تھے، غریب بھی تھے. اعلان فرمایا جس کو جتنی ضرورت ہے یہاں سے لے کے چلا جائے. ایک مرتبہ اعلان کیا، کوئی نہیں اٹھا. دوسری مرتبہ اعلان کیا، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ اعلان کیا، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. آج تو کہیں پتہ چل جائے کہ یہاں سونا پڑ رہا ہے تو جان دے دیں گے، چوری کر لیں گے، ڈاکہ مار دیں گے. کہنے میں یہ بھی مسلمان ہیں جن کے پاس آج دنیا کے جن خطوں میں دولت کے ڈھیر ہیں، سونا چاندی ہے، وہ بھی ایسا اعلان نہیں کر سکتے. 3 مرتبہ کوئی نہیں اٹھا. اتنے میں ایک نوجوان اٹھا، کہا عمر
ہم سے یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ سب کے سامنے ہماری بے عزتی ہو اور یہاں سے ہم لے کے چلے جائیں؟ ہم تو اپنی اس بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے سامنے ہمارا احتیاج ظاہر ہو، ہمارا فقر ظاہر ہو. ہم تو یہ نہیں کر سکتے. آپ ذمہ دار ہیں نا، آپ امین ہیں نا، آپ تلاش کریں نا کون کون ضرورت مند ہے، آپ ہمارے گھروں میں پہنچائیں. سبحان اللہ. پھر آپ نے گھروں میں پہنچایا، گھروں میں پہنچایا. تو ایمان والے سے کہا کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے ضرورت مند جہاں تمہیں ملے جتنا تم سے ہو سکے. ضروری نہیں کہ مالی مدد کرو، جسمانی تعاون بھی تو کر سکتے ہو، جسمانی مدد بھی تو ہو سکتی ہے، حوصلہ تو دلا سکتے ہو، ہمت تو بڑھا سکتے ہو. کسی بھی صورت سے تم ان کی مدد کرو. تو یہ حقوق العباد، اس لیے کہ ہم سب کا رہنا لوگوں کے ساتھ ہے. انسان اکیلا تو نہیں رہتا، اس کی زندگی انسانوں کے ساتھ گزرتی ہے. گھر میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، مجمع میں، لوگوں کے ساتھ زندگی گزرتی ہے. اب اس زندگی میں الفت اور محبت اور اتفاق اور اتحاد رہے، اس کے لیے یہ اخلاقیات ہیں، اس کے لیے یہ انسانوں کے حقوق ہیں. کہ تم ان کا خیال رکھو جتنا تم سے ہو سکے. اور سبحان اللہ، ساتھ ساتھ انعام بھی پتہ لگا کہ اللہ رب العزت پھر آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے. آپ کی حفاظت ہو. پھر اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہو. تو میرے عزیزو، معاشرے میں کمزور لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے اندر بھی ہوتے ہیں کمزور لوگ ہوتے ہیں، دائیں بائیں بھی لوگ ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، اور بے غرض ہو کے اللہ کی خاطر ان کی مدد کریں. اگر کسی غرض سے کریں گے نا، پھر آپ کو اس سے شکایت ہوگی. اگر آپ کسی غرض کی وجہ سے کریں گے، پھر آپ کو شکایت ہوگی، پھر آپ احسان جتلائیں گے، پھر آپ احسان جتلائیں گے. پھر قرآن نے بتایا ہے اس سے اچھا تم احسان کرتے ہی نہیں. اگر تم نے احسان ہی جتلانا تھا تو اس سے اچھا تم احسان کرتے ہی نہیں. اگر کسی غرض کی وجہ سے کرو گے کہ تم وہاں سے شکریہ کی امید رکھو، وہاں سے کسی اچھائی کی امید رکھو، پھر تو شکایت آئے. اور ایک یہ کہ میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، میرا دین مجھ سے یہ کہتا ہے، میری دینداری کا تقاضا ہے، اور میں خود محتاج ہوں اللہ کی مدد اور نصرت لینے کا، میں اس لیے کر رہا ہوں. پھر یہ بہت بڑا عمل، پھر بہت بڑا عمل. پھر بہت بڑی کمائی. تو یہ بڑی خوبیاں ہیں. صلہ رحمی کرنا، مصیبت زدہ پریشان حال اس کے ساتھ تعاون کرنا، مدد کرنا. میں نے عرض کیا ضروری نہیں کہ مالی مدد ہو، جسمانی تعاون بھی ہو سکتا. اس کا کام میں اس کا ساتھ دینا، اس کی مشکل میں اس کے لیے سہارا بننا، اس کی مصیبت میں اسے تسلی اور حوصلہ دینا، یہ خوبی ہے.
تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر کو یہ تسلی دی، اور اس میں ایک پیغام یہی ہے کہ زندگی کی بہترین رفیقہ حیات اور اس زندگی کی بہترین رفاقت کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی تم حوصلہ دو، کبھی وہ تمہیں حوصلہ دو، کبھی تم تسلی دو، کبھی وہ تمہیں تسلی دو، کبھی تم سہارا بنو، کبھی وہ تمہارے لیے سہارا بنے۔ مگر مغربی تہذیب کیا ہے؟ کاروبار بیٹھ گیا تو بیوی بھی بیٹھ گئی، یہ مغربی تہذیب کہ جہاں شوہر مشکل میں آیا وہ بھی چل دیے، جہاں بیوی کے چہرے کا جغرافیہ بدلا شوہر کی آنکھوں کی وفا بھی چلی گئی، یہ مغربی تہذیب۔ نوکری بیچاری کی چلی گئی، وہ بھی گھر چلی گئی، اس کی آمدنی کم ہو گئی، وہ بھی رخصت ہو گئی۔ مسلمان معاشرے میں ایسی مخلوق نہیں ہوا کرتی۔ اس رشتے میں تو وفاداری مسلمانوں میں مثالی تھی، اس رشتے میں تو مسلمانوں میں وفاداری مثالی تھی کہ میاں سالوں نظروں سے اوجھل ہو، مجال ہے بیوی کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے، اور یہ شوہر اپنی بیوی کے نظروں سے اوجھل لیکن مجال ہے اپنی بیوی کے حق میں خیانت کرے۔ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فیہن قاصرات الطرف، جنت میں عورتیں ہوں گی جن کی نظریں اپنے شوہر پر جمی ہوئی ہوں گی، دائیں بائیں نہیں دیکھیں گی، صرف اپنے شوہر کو دیکھیں گی۔ تو فرمایا کرتے تھے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ مشرقی عورتوں کی خوبی یہی تھی کہ ان کی نظریں اپنے شوہر سے نہیں ہٹتی تھی۔ مشرقی عورتوں میں جنت والی عورتوں کی صفات تھی۔ زندگی کے سفر میں تو گرمی سردی آتی ہے نا، یہی تو زندگی کی رفاقت کا کام ہے کہ مشکل میں ایک دوسرے کے لیے سہارا بنے، حوصلہ دے۔ لیکن مغربی تہذیب نے آدمی کو مفاد پرست بنا دیا، اس تعلیم نے اور اس نظام نے اور اس نظام نے اور اس تہذیب نے انسان کو خود غرض بنا دیا کہ جب تک غرض ہے تو یہ ازواجی رشتہ ایک کچے دھاگے کے اندر بندھا ہوا ہے، اور جہاں اس کے اغراض خطرے میں آئے یہ دھاگا ٹوٹ گیا، یہ بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کو نوکری اچھی مل گئی، اس بیچارے کی آمدنی کم ہو گئی، وہ چل دی ہے۔ وہ کمانے لگی، یہ نوکری سے برخاست ہو گیا، وہ روانہ ہو گئی۔ تو ازواجی رشتے کا حسن کس میں ہے؟ زندگی کی اس رفاقت کا تقاضا کیا ہے؟ حوصلہ دو، سہارا بنو، ہمت بڑھاؤ۔ کبھی وہ بیمار ہوگی، کبھی آپ بیمار ہوگی، کبھی اس کو تسلی کی ضرورت ہوگی، کبھی آپ کو تسلی کی ضرورت ہوگی، کبھی آپ حوصلہ دیں، کبھی اس کو وہ حوصلہ دے گی۔ حوصلہ بڑھو، یہ زندگی کی اس رفاقت کا تقاضا ہے۔ میرے عزیزو، جب اتنے قریبی رشتے کے اندر ہی وفا نہ رہے تو بتائیے اور رشتوں میں کیا وفا رہے گی؟
جب باپ بیٹے میں وفا نہ رہے، بیٹی اور ماں میں وفا نہ رہے، بیوی اور شوہر میں وفا نہ رہی، تو بتائیے پھر کیا امید رکھیں کسی سے وفا کی؟ پھر تو خود غرضی ہے نا، ہر جگہ خود غرضی ہے۔ پھر کون کسی کا بوجھ اٹھائے گا، کون کسی کا صلہ رحمی کرے گا، کون کسی کی مصیبت میں کام آئے گا؟ جب خود غرضی سر چڑھ کے بولے کہ ان رشتوں کے اندر بھی وفا نہ رہے، ایک دوسرے کا لحاظ اور تعاون نہ رہے، تو وہ معاشرہ عذاب بن جاتا۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ابہر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالانسل وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام۔ ایک وقت آئے گا معلومات بہت ہوں گی، عمل کوئی نہیں ہوگا، معلومات بہت ہوں گی، ہر آدمی کا اس معلومات کا ڈھیر لگا ہوا ہے، انگلی رکھتا ہے، ساری تحقیق ریسرچ، کسی بھی مضمون پہ کچھ لکھنا ہو تو سارا مواد لمحوں میں مل جائے گا، بلکہ مضمون بنا بنایا مل جائے گا، بلکہ کتاب پوری چھپ کے آ جائے گی۔ وَضَيَّعُوا الْعَمَلَ، عمل کوئی نہیں ہوگا۔ وَتَحَابُّوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ، زور زبان سے محبت کا اظہار کریں گے لیکن دل محبتوں سے خالی ہوگا۔ جھوٹی زبان سے جھوٹے دعوے محبت کے، لمبے چوڑے دعوے، اور جہاں ذرا سی آزمائش اور تکلیف آئی راستے الگ ہو گئے۔ وَتَحَابُوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ، دلوں میں بغض ہوگا۔ وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ، فرمایا سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ ہو جائیں گے۔ سارے رشتے رشتوں کا لحاظ ختم ہو جائے گا، رشتوں کی قدریں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا جب ایسا ہوگا فَلَانَهُمُ اللَّهُ، ایسا گھرانہ، ایسا معاشرہ، ایسے لوگ اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں۔ فَلَانَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، بہرے ہوں گے، اندھے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ان کی گویائی سماعت چل جائے گی، اور یہ مطلب نہیں کہ ان کی بینائی چلی جائے گی، سنیں گے اثر نہیں لیں گے، دیکھیں گے عبرت نہیں لیں گے، سنیں گے اثر نہیں لیں گے، دیکھیں گے عبرت نہیں لیں گے، نصیحت نہیں ملے گی۔ گناہ ایسے ہیں یہ، اس سے دل اتنا سخت ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، تو میرے عزیزو، یہ جو حقوق العباد ہیں زندگی میں ہمیں ان کا رعایت رکھنی ہے، ان کا لحاظ رکھنا، اس میں کوتاہی نہ ہو، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد کی بات فرما رہے، جس کا تعلق احسان سے ہے، ایثار سے ہے، ہمدردی سے ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے ہاں معاملات کی خرابی کی وجہ سے حقوق العباد میں فرائض میں کوتاہی ہو رہی، خاص طور پہ وراثت میں، خاص طور پہ وراثت، خاص طور پہ وراثت۔ جب کوئی مر جاتا ہے، اب دوسروں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا فرض ہے۔ اور اچھے خاصے دینداروں میں کیا ہوتا ہے کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ہی ایصال ثواب شروع کر دیتے ہیں۔
وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کسی کو غریبوں میں ہدیہ کر دیتے، تقسیم کر دیتے۔ حق مارا جا رہا ہے، اگر نابالغ ہے تو اور خطرے کی بات ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے تقسیم کر دو، اب اس کی اپنی مرضی ہے خرچ کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، تمہیں تو حق نہیں ہے کہ تم اس میں اثارِ ثواب کرتے رہو۔ اگر اب تم نے اثارِ ثواب کرنا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، خیر کا کام کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، تو اپنے مال میں سے کرو۔ اب تو یہ وراثت کا مال ہے، اس میں سب کا حق ہے، اور اس میں تو نابالغ بچیاں اور بچوں کا بھی حق ہے، ان کی تو اجازت دینے سے بھی اجازت نہیں ہوتی۔ بہت کوتاہی ہوتی ہے، بلکہ ظلم ہوتا ہے، بڑی حق تلفی ہوتی ہے۔ بس اوقات گھر کا ایک بڑا کہہ دیتا ہے کہ یہ فلاں جگہ خرچ کر دیں پیسہ، اب باقی بیچارے شرم و شرمی کچھ نہیں کہتے، کہتا ٹھیک ہے، لیکن دل سے راضی نہیں ہوتے، تو دینا جائز نہیں، حرام ہے۔ شریعت نے یہ کہہ دیا کہ ہر ایک کو اس کی وراثت اس کے حوالے کرو، اب وہ اپنے برضائے رغبت ایصال ثواب کرنا چاہے، کسی کو ہدیہ کرنا چاہے، کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہے، وہ اس کی مرضی۔ اور خاص طور پہ اگر معصوم بچے ہیں اور حق کے وراثت ان کا ہے تو یہ اور خطرے کی بات۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں آج زندگیوں میں اہتمام نہیں رہا، اہتمام نہیں رہا، اور اس کی نحوست یہ ہے کہ معاشرہ، زندگیاں اللہ کی مدد اور نصرت سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ خالی ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا بہت اہتمام ہو۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں تو گھروں میں بھی ایک بات طے ہوتی تھی کہ بیوی کی ملکیت میں کیا ہے اور شوہر کی ملکیت میں کیا ہے، تاکہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو پتہ ہو کہ وراثت کس میں تقسیم ہوگی۔ وراثت تقسیم کرنی ہے نا بھائی، تو پتہ ہونا کہ گھر میں بیوی کی کیا چیز ہے اور شوہر کی کیا چیز ہے، ملکیت تقسیم ہو، تاکہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو وراثت تقسیم کرنے میں کہیں زیادتی، کہیں خیانت، کہیں کوتاہی نہ ہو۔ ہم اسے بہت معمولی لیتے ہیں، حالانکہ معاملات کی صفائی پوری دینداری اور پوری عبادات کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ اگر معاملات خراب ہو گئے تو سارے عبادات کی قبولیت خطرے میں، اس لیے کہ لقمہ حلال یہ بنیاد ہے تمام اعمال کی قبولیت کی۔ اصلاح اور تربیت کی بنیاد لقمہ حلال ہے، اگر معاملات خراب ہو گئے تو حلال مشکوک ہو گیا۔ تو ملکیت واضح ہو کہ کون سی چیز کس کی ہے، واضح ہو، پھر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے کام اس کی ملکیت تقسیم ہوتی ہے، اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اب بس اوقات مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، ملکیت واضح نہیں ہوتی، وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور وہ معاملہ ایسا الجھ جاتا ہے کہ کہیں اس کے سلجھانے کا سرا ہی نہیں ملتا۔ ہزاروں کی چیز کروڑوں میں ہو گئی، اب کسی کو دینے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اب نمازی بھی چل رہی ہیں، روزی بھی چل رہے ہیں، عمرے بھی چل رہے ہیں، اور معاملات صفر چل رہا ہے، معاملات بالکل صاف نہیں۔ کیوں؟
شریعت میں جو حقوق العباد کی ذمہ داریاں ہیں اس کا احساس نہیں. حالانکہ میرے عزیزو یہ معاملہ اتنا سنگین ہے. اللہ تعالیٰ اپنا حق تو سچی معافی مانگنے سے معاف فرما دیتے ہیں. حقوق العباد کا معاملہ اتنا سنگین ہے، معافی بھی مانگ لیں، جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے معافی بھی کوئی نہیں ہونی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ جس کے پاس درہم کوئی نہیں، دنانیر کوئی نہیں. فرمانا نا وہ مفلس نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ روپیہ نہ ہو، درہم دنانیر نہ ہو. فرمایا مفلس تو وہ ہے جو ڈھیروں ساری نیکیاں لے کے آیا، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آیا، لیکن معاملات خراب تھے، لوگوں کے حقوق ضائع کر کے آیا تھا. اور بارگاہ خدا بندی میں تو فیصلہ انصاف کا ہوگا. ہر حق والا اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کرے گا اپنے حق کا، اور وہاں درہم دنانیر روپے پیسہ تو نہیں ہوگا، نیکیاں حوالے کی جائیں گی. ہر حق والے کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن حق کا مطالبہ کرنے والے اب بھی باقی ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اب ان کے گناہوں کا بوجھ اس پہ ڈالا جائے گا، اور یوں یہ جو آدمی ڈھیروں ساری نیکیاں لے کے آیا تھا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں جائے گا. فرمایا یہ ہے مفلس، یہ ہے مفلس کہ عبادات تو بہت تھی لیکن حقوق العباد کا خیال اور لحاظ نہیں تھا. کسی کا کیا حق ضائع کیا، کسی کے ساتھ کیا ظلم کیا، اس کی رعایت نہیں، تو گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں جائے. تو میرے عزیزو حقوق العباد، حقوق اللہ کی حفاظت بھی حقوق العباد کی رعایت کرنے میں ہے، ورنہ حقوق اللہ بھی ضائع ہو جائے. عبادات ان کی قبولیت بھی خطرے میں پڑ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رفیقہ حیات نے انہی الفاظ سے خوشخبری دی کہ آپ تو حقوق العباد کا خیال رکھنے والے ہیں. آپ تو ضرورت مند ہے یا غیر ضرورت مند ہے، رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، سب کے ساتھ بڑی رعایت رکھنے والے ہیں، بڑی خدمت کرنے والے ہیں، بڑا احسان کرنے والے ہیں، بڑے ایثار سے کام لینے والے ہیں. آپ تو حقوق العباد ادا کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، آپ کی مدد فرمائیں گے. تو میرے عزیزو زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد لینی ہے، اس کا سہارا لینا ہے، اس کی نصرت ساتھ رکھنی ہے، تو پھر حقوق العباد کی رعایت رکھو. پھر حقوق العباد کی رعایت رکھو تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ میرے عزیزو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے ساتھ پائیں گے، اس کی نصرت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مبارک زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا ارحم الراحمین جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. اے مولا کریم پورے دین پہ چلنا آسان فرما. یا ارحم الراحمین پورے دین پہ چلنا آسان فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرما. ہمارے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما. اپنا حق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی ہم سب کے لیے آسان فرما. کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ اپنے بچے بچیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما.
اور ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا۔ اولادوں کے جو حقوق بڑوں پر ہیں اس ذمہ داری کو صحیح نہج پہ پورا کرنا آسان فرما۔ ہے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیشہ بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے گھروں میں 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ معاملات اور معاشرت کا دین بھی نصیب فرما۔ اے مولا کریم معاملات اور معاشرت کا دین بھی نصیب فرما، حقوق العباد کا بھی دین نصیب فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کا حصہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما۔ رنگ، نسل، وطن، علاقے، اے مولا کریم نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں اے مولا کریم ان کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، شر سے، شریروں سے، حسد سے، حاسدوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، نیکی کی، خیر کی، تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی، برائی کی، تخریب کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے اس ملک کو محفوظ فرما، اس ملک کو دین دشمن، ملک دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔